الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایتی واجب الاحترام قابل عزت تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور آخری عشرہ بھی چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور دوسرا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اتنی زیادہ عبادت کی ہو جتنا آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ علیہ السلام رات کو آرام نہیں فرماتے تھے، ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے اور جگا کے رکھتے۔ جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نوافل ادا کرتے کرتے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گئے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں، اتنی مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، گناہ کا احتمال ہی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اتنی زیادہ نوافل ادا کرتے ہیں، اتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے پاؤں پر ورم آ گئے، بستر پر آپ کمر بھی لگاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا عائشہ آپ کیا چاہتی ہو، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے والا نہ بنوں؟ میں اپنے رب سے سب کچھ مانگنے والا نہ بنوں؟ جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا،
اس جیسا رب العالمین کوئی نہیں، آمنہ کے لال جیسا رحمت للعالمین کوئی نہیں۔ اس کے رب العالمین پہ انتہا ہے، آمنہ کے لال کے رحمت للعالمین ہونے پہ انتہا ہے۔ اس کے باوجود آپ اتنا اہتمام فرماتے ہیں، کس لیے؟ یہ سب کچھ امت کو درس دینے کے لیے کہ میری امت آخری وقت ہے آمنہ کے لال کا، دنیا سے پردہ پوشی فرما رہے، دنیا سے جا رہے، حضرت جبریل امین تشریف لائے، سب کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی جب باری آئی تو حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ فرمایا اللہ پاک آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ قربان جاؤ آمنہ کے لال پر پوچھا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری ایک آرزو ہے، جستجو ہے، ایک سوال ہے، پہلے مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا آپ حکم فرمائیں۔ فرمایا میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا یہ پوچھ کے بتائیں۔ آخری وقت ہے، رحمت للعالمین دنیا سے پردہ پوشی فرما رہے ہیں، فکر کس کی ہے؟ امت کی ہے۔ آج امت کس کام میں لگ گئی ہے؟ امت یہ چاہتی ہے، امت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، میرے بچے کا کاروبار ٹھیک ہو جائے، میرے بچوں کا گھر بن جائے، میرے بچے سیٹل ہو جائیں۔ اسے یہ کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرا بچہ دیندار بھی ہے یا نہیں، میرا بچہ نمازی بھی ہے یا نہیں، میرا اپنا کردار کیا ہے، میں خود کیا ہوں، میں جو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے پاس ہے کیا، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جبکہ آمنہ کے لال آخری وقت ہے، اللہم ارحم امتی، دعا فرما رہے اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، اللہ میری امت پہ رحم فرمانا۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، آپ کی امت پر رحم ہوگا۔ یہ آمنہ کے لال کی دعاؤں کے صدقے آپ گناہ کرتے جائیں، رب کے سامنے سر پر سجود ہو جائیں، ندامت کے آنسو بہا دیں، میرا رب کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دی، بنو تو صحیح۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہہ گیا، اللہ پاک اس آنکھ پر، اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے حقوق العباد نہ کھائے۔ پتہ چلے لوگوں کا حق کھایا ہے، لوگوں کو ستایا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو پھر وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہی دنیا سے کیوں نہ چلا جائے، بخشش کی۔ بخشش اس شرط میں ہے کہ جب تک انسان حقوق العباد کا خیال کرے، اللہ کی مخلوق کو نہ ستائے، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کرے۔ آپ دیکھیں پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، کسی بھی امت پر اس طرح عذاب نہیں آیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے فوراً پکڑ لیا، نہیں، انہوں نے اللہ کی مخلوق کو ستایا ہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کے قوانین کو توڑا ہے، اس کے بعد میرے رب نے پھر ان کو پکڑا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب میرا رب پکڑتا ہے نا پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر وہ چھڑا نہیں سکتا، پھر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے چھڑا سکے۔ اس لیے میرے بھائی یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس آخری عشرے میں ہم نے کرنا کیا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اہم موضوع ہے، میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ 10 منٹ اس پر بھی ہم گفتگو کریں۔
اس کے بعد پھر دوبارہ انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں۔ 21 رمضان المبارک گزرا ہے۔ 21 رمضان المبارک کو اسلام کے عظیم جرنائل 45 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کا پرچم لہرانے والے، جسے شیر خدا کہا گیا، فاتح خیبر کہا گیا، میری مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلفائے راشدین میں آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ جامع مسجد کوفہ میں آپ کو زخمی کیا گیا اور پھر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ کا اسلام کے لیے کیا کردار ہے؟ اور حضرات خلفائے ثلاثہ کے دور میں آپ کے پاس کیا ذمہ داریاں رہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوشخبری دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی خاندان کے وہ پہلے بچے ہیں کہ جس کا والد بھی ہاشمی اور ماں بھی ہاشمی۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ صحابی ہیں، آپ کے والد اسلام نہ لائے لیکن آپ کی والدہ جو تھی وہ صحابیہ تھی اور جلیل القدر صحابیوں میں سے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت ہوئی، تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نبوت سے تقریباً بعض حضرات نے 27 سال پہلے لکھا ہے، بعض نے 15 سال لکھا ہے اور بعض نے 6 سال پہلے لکھا ہے، اور مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات یہ بھی آتی ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، کعبہ کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف روایات ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اس وقت بھوک کا افلاس کا زمانہ تھا اور آپ کے والد کی مالی پوزیشن کمزور تھی۔ باقی قریش کے ہاشمی خاندان مضبوط تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی خاندان میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمارے چچا اور آپ کے بھائی حضرت علی کے والد کی مالی پوزیشن کمزور ہے، ہم کیوں نہ ایک کام کریں کہ ہم ان کے خاندان کا بوجھ ہلکا کریں۔ ان کے صاحبزادے، میں چاہتا ہوں کہ ایک صاحبزادے کو آپ اپنی کفالت میں لے لیں اور ایک کو میں لے لیتا ہوں۔ اب دونوں حضرات تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ عقیل کو لے جائیں، عقیل کو میرے پاس چھوڑ دیں، باقی حضرت جعفر طیار اور حضرت علی میں سے جو دونوں آپ لے جانا چاہیں لے جائیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ اب حضرت علی بچے آپ علیہ السلام کے گھر میں سیدہ خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ نے نبوت قائم فرما دی، نبوت نازل فرما دی، آپ نبی بن گئے۔ حضرت علی بچے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب نمازوں کا وقت ہوتا تو آپ پہاڑوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور پھر واپس آ جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپ کر آپ کو دیکھتے رہے اور پھر آپ کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔
جیسے آپ علیہ السلام نماز ادا فرماتے اسی طرح حضرت علی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی کے والد نے ان دونوں حضرات کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور یہ میں اس کی نماز ادا کرتا ہوں، اس کی بندگی کرتا ہوں۔ میں آپ کو بھی دین کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو بھی اس کی فکر کرتا دیتا ہوں کہ آپ بھی اس دین کو، اس کلمے کو قبول کر لیں۔ اور آپ کے چچا نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں، میں اس دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے لیے کوئی مشکلات ہوں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی بچے ہیں، پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ آپ کے والد نے فرمایا کہ آپ کو آمنہ کے لال ہدایت کی بات بتا رہے ہیں، آپ ہدایت کی بات کو مانو اور اس پر چلو۔ انہوں نے آپ کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا، آپ کیوں چھوڑتے؟ تو پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں اور مضبوط ہو گیا۔ ابھی بچے ہیں، آپ علیہ السلام اور حضرت علی کعبہ کے اندر تشریف لائے، بت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا آپ نیچے بیٹھیں، حضرت علی بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت علی کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کر اٹھیں، حضرت علی کو فرمایا کھڑے ہو جائے۔ اب وہ بچے ہیں، جسم کانپ رہے، آپ علیہ السلام نے ان کو بٹھا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام خود تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کو اپنے کندھوں میں بٹھایا، پھر آپ کھڑے ہوتے۔ حضرت علی کو فرمایا یہ جو اوپر بت رکھے ہیں ان میں ان کا ایک خاص بت تھا تانبے کا، فرمایا کہ اس کو توڑ کر نیچے گرا دیں۔ حضرت علی نے جتنے وہاں بت رکھے تھے سب توڑ کر نیچے گرا دی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ کعبہ کے اندر سے سب سے پہلے بت توڑنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت علی ہے۔ اللہ کے گھر کو بتوں سے سب سے پہلے پاک کرنے والے حضرت علی۔ اس کے بعد پھر باقی لوگوں نے اپنا حصہ ملایا، سب کچھ ہوا، لیکن سب سے پہلے اللہ کے گھر سے بتوں کو پاک کرنے والے، بتوں کو گرانے والے، بتوں کو توڑنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر وقت بدلتا گیا، آپ علیہ السلام نے 2 ہجری میں ہجرت کے بعد مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا، آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت عمر نے بھیجا، وہ چاہتے تھے کہ ہماری نسبت بن جائے، آپ علیہ السلام نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری صاحبزادی ابھی چھوٹی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، اس باندی نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کے لیے رشتے آ رہے ہیں، آپ تو حضور کی ہاتھوں میں پلے، آپ تو حضور کے برادر نسبتی ہیں، آپ پیغام کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پیغام کیسے بھیجوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس مال و دولت ہے، میں کیسے پیغام بھیجوں؟ تو بہرحال حضرت علی کی جو باندی تھی انہوں نے بڑی کوشش کی، حضرت علی کا ذہن بنایا، وہ چاہتی تھی کہ یہاں ان کا رشتہ ہو جائے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بن گیا، آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر مسجد نبوی میں گئے۔ جب آپ علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو ہمت نہ ہوئی کہ بات کر سکوں،
خاموشی سے بیٹھے رہے۔ آپ علیہ السلام نے آنے کی وجہ دریافت فرمائی تو حضرت علی خاموش رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ایسے ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سر ہلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میں فاطمہ سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی کو تو اجازت تھی، امام الانبیاء کی صاحبزادی ہیں، اس کے باوجود بھی پوچھا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو حق دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر حضرت علی کو فرمایا کہ ہمیں رشتہ قبول ہے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، کیا دوں میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے آپ کو زرہ دی تھی، وہ زرہ کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی وہ تو بہت اچھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا اس کو بیچ دو۔ اس کو بیچنے کے لیے نکلے تو سامنے حضرت عثمان مل گئے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی، کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا میری شادی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، مہر دینا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ فرمایا 400 درہم کی۔ حضرت عثمان نے 400 درہم انہیں ادا کر دیے، زرہ لے لی۔ زرہ لینے کے بعد فرمایا کہ یہ پیسے آپ کے ہو گئے، اب یہ زرہ میں آپ کو تحفے کے طور پر دے رہا ہوں۔ اب یہ زرہ میں آپ کو شادی کی خوشی میں تحفے کے طور پر دے رہا ہوں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ شادی حضرت علی کی ہے، حق مہر ادا کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ یہ تھی صحابہ میں محبت، اس لیے تو اللہ نے ان کو کہا ہے نا رحماء بینہم، صحابہ کرام یک قلب اور جان ہے۔ صحابہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکان نہیں ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میں اپنا مکان حضرت علی کو دیتا ہوں۔ آپ نے مکان کا بھی بندوبست ہو گیا۔ آپ آمنہ کے لال کی لاڈلی صاحبزادی رخصت ہو رہی ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک گدا ہے اور ایک تکیہ، یہ کل متاع ہے جو آمنہ کے لال کی صاحبزادی رحمت للعالمین کے گھر سے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم آج کن معاملات میں پڑ گئے۔ ہم نام تو حضور کا لیتے ہیں، محبت تو حضور سے کرتے ہیں، لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کیا کروں، کس سے مانگوں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ اور ہمارا معاشرہ ہے اگر نہ دیا جائے تو کہتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں دیا۔ ہاں، اور یہاں یہ بات بھی ضروری ہے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو سب کچھ بیٹوں کے نام مت لگاؤ، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ یہ بھی تو ایک بڑی مصیبت ہے نا ہمارے یہاں، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں، کورٹ میں جا کر بچوں کے نام پہ جائیداد کروا رہے ہیں، پوچھا بیٹیاں کہاں ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیے کہ وہ تو دنیا سے ہی چلی گئی۔ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں بچوں کے لیے، پھر وہی بچے انہیں جوتے مار کر گھر سے نکالتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کا حق ہے، انہیں دو، اپنی قبر صاف کرو۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوتا ہے سیدہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 8 ماہ 24 دن تھی جب آپ کی رخصتی ہوتی ہے، اور یوں یہ دنیا کا خوبصورت حسین ترین جوڑا اپنے گھر کو روانہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ میرے آنے کا انتظار کریں۔ آپ علیہ السلام خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی پر پانی دم کر کے چھڑک دیا، اور اپنی صاحبزادی پر بھی پانی دم کر کے چھڑک دیا، اور پھر دعا دی کہ اللہ پاک تمہیں خیریں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، تمہیں زندگی کی آسانیاں پیدا فرما کر دے۔ اور پھر یہ یوں خوشی خوشی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 نکاح فرمائے، لیکن جب تک سیدہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ کے جانے کے بعد آپ نے دوسری شادی کی۔ آپ کے بطن سے 5 اولادیں ہوئیں، حضرت حسن، حضرت حسین، اور ایک چھوٹے صاحبزادے حضرت محسن جن کا انتقال ہو گیا۔ 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک کا نام سیدہ زینب تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا۔ یہ وہی ام کلثوم ہے جو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 صاحبزادے تھے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم ستون تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کلیدی عہدوں پر فائز رہے۔ حضرت عمر کے دور میں، حضرت صدیق اکبر کے دور میں آپ قاضی القضاء رہے، آپ مجلس شورا کے مرکزی ممبران میں سے تھے، اور علم فقہ کو، اور ہمارے مدارس میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے جسے علم نحو کہا جاتا ہے، اس کے مدون، اس کے بنانے والے، اس کو چلانے والے، اس کے لکھنے والے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کے لیے قرآن کریم کہتا ہے رکعاً سجدا۔ تمام علماء نے، تمام مفسرین نے لکھا اس سے مراد حضرت علی ہیں۔ بہت زیادہ نمازوں کی کثرت کرتے تھے، سجدوں کی کثرت کرتے تھے، اور حضرت علی ہمیشہ اپنے بال صاف رکھتے تھے، سر پر کبھی بال نہیں رکھے۔ اب آتے ہیں آخری عشرے کی طرف۔ آخری عشرے میں اللہ نے ایک لیلۃ القدر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کرو۔ کیسے تلاش کریں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں کامل مسلمان ہوں۔ اچھا، ہمارا یہ بھی کنسپٹ بن گیا، ہم صرف راتوں میں کوشش کرتے ہیں، وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں تو گپ شپ میں، گھر میں بیٹھے ہیں تو جاگ کیا رہے، ٹی وی کھول لیا، کسی کا بیان سننا شروع کر دیا۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ موبائل میں بیان سن رہے ہیں، یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا تو نوافل ادا فرماتے تھے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی عمل نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ پورے گھر والوں کو جگائیں بھائی عبادت کرو۔ ایک مریض ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے آرام میں خلل نہ ڈالیں۔ آپ مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں، معتکف یہاں موجود ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی تلاوت کرنے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یاد رکھیں یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ دھیمی آواز میں تلاوت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں بلند آواز سے، اور آگے گزر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق آہستہ تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح بلایا ان دونوں حضرات کو، حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر تلاوت آہستہ کیا کرو، گھر میں تلاوت آرام سے کیا کرو، اور حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا ابوبکر تلاوت ذرا بلند آواز سے کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ایک کو آپ آرام فرق کے لیے آہستہ کے لیے، دوسرے کو بلند آواز، وجہ؟
فرمایا ابو بکر آپ تلاوت، عمر آپ تلاوت ایسا کیا کرو، اللہ نے آپ کی آواز میں جلال رکھا، اللہ نے آپ کی آواز میں جو جلال رکھا ہے وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ ابو بکر آپ تلاوت تھوڑا بلند آواز سے کیا کرو، آپ جب قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے کان لگا کے سنتے ہیں، فرشتے آپ کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم قرآن بھی ایسا پڑھیں، کم از کم فرشتے تو سنیں، فرشتے نہ سنیں ہم خود تو اس کو صحیح پڑھیں۔ قرآن کریم کا ٹھیک کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن ٹھیک کرنے کے لیے نہیں، ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، جبکہ بحیثیت مسلمان دنیا کے سب سے قیمتی ترین چیز اگر ہے ایمان اور قرآن، جس کو ہم نے چھوڑ دی، جس کو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کامیاب کیوں تھے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سینے سے لگا لیا، اس لیے وہ کامیاب تھے۔ وہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آج ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہماری زبان پر گلہ شکوہ ہوتا ہے، ہماری زبان پر غیبت ہوتی ہے، ہماری زبان پر برائیاں ہوتی ہیں، ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہوتی ہے، بھائی بھائی کے لیے نفرت کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہے، کیا فائدہ ہے ایسی نمازیں پڑھنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں مل رہا ہے۔ اپنا دل صاف ہو، مجھے پتہ ہونا چاہیے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھوں، میں ہر ایک کی جو اللہ نے میرے ذمے لگائے، میری بیوی ہے اس کے مجھ پر کیا حق ہے، میری بیٹی ہے اس کا مجھ پر کیا حق ہے، سب کے حقوق کا خیال ہونا چاہیے، پھر عبادت کریں گے، مزہ بھی آئے گا۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے بازار آباد ہیں، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو یار ہم نے مرنا ہے، سب کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، جانا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں بازاروں میں کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہوتی، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے بازار میں رش ہوتا ہے، بھئی آپ خود جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری ایمانی غیرت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے گھر میں رحمت نازل نہیں ہوتی، کہاں سے رحمت نازل ہوگی؟ ضروری کام کے لیے جانا ہے خود لے کر جاؤ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بازاروں کی زینت نہیں ہیں، خدا را تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ، اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرو۔ کس طریقے سے یہود و نصارہ نے ہمیں یہاں تک لایا ہے، اغیار کیا کیا محنت کر رہا ہے۔ آج میرے گھر کا فیشن ڈیزائن ٹی وی ڈراموں کو دیکھ کر میری بہن بیٹی کپڑا سی لیتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کبھی اس کو منع نہیں کی۔ آج سے اگر 10-15 سال پہلے دیکھیں، ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں سروں سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، ہمیں اس طریقے سے بے غیرتی کی طرف لایا گیا۔ آج ہمارے گھروں میں ماں بہن بیٹی ہمارے سامنے دوپٹہ اتار کے گلے میں ڈال کے گھومتی ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری بیٹیاں اسکول جا رہی ہیں، اسکول والے کہتے ہیں کہ دوپٹہ سر پہ نہیں گلے میں ہونا چاہیے، ہم لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے سوچا یہ کانسیپٹ کس کا ہے؟ جو چھوٹی سی بچی ہے جس کو میں ابھی سے جس کے گلے میں دوپٹہ ڈال کے بھیج رہا ہوں، وہ بڑے ہو کے پردہ کرے گی؟ اس کو سیدہ فاطمہ کی سیرت کا پتہ ہوگا؟ کون سیدہ فاطمہ؟ اللہ اکبر، جو فرماتی ہے کہ میرا جنازہ بھی رات کو نکلے تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے۔ جنتی عورتوں کی سردار ہے،
رحمت للعالمین کی لخت جگر ہے، فرماتی ہے کہ کئی دن تک ہمارے گھروں میں فاقہ رہتا تھا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اللہ آسمان سے سب کچھ اتار دیتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ایک اور چیز نہیں چل پڑی ہے ہمارے یہاں، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بڑی دھڑا دھڑ اسے سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر شیئر کیا جا رہا ہے۔ کل مجھ سے بھی 2-3 لوگوں نے پوچھا، ایک نئی نماز بنا لی گئی قضائے عمری، آپ نے میں سے سنا ہوگا کسی نے۔ قضائے عمری کیا ہے کہ بھائی رمضان المبارک کے آخری جمعے کو مخصوص انداز کی 2 یا 4 رکعت نماز ادا کرو، جتنی آپ کی پیچھے نمازیں رہ گئی ہیں ساری معاف۔ یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، کبھی تحقیق تو کرو کہ یہ بنا کر بھیج کون رہا ہے۔ یہ وہ یہودی ہیں جو بیٹھے کام کر رہے ہیں، یہ وہ یہودیوں کی لابی ہے، یہودیوں کے لوگ ہیں جو ہمیں اسلام سے دھیرے دھیرے ہٹا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں سنت سے ہٹا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھیں، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، رہ گئی ہیں، ان کا ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ قضائے عمری سے وہ ختم نہیں ہوں گی، اور اسلام میں قضائے عمری کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، اسلام کے عقائد نہیں ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، آپ عشاء ادا کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اس کو پڑھ لیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ادا کر لیں، اور اگر وقت ملتا ہے تو آپ ترتیب سے اس کو ادا کرتے جائیں۔ یہ آپ کے ذمے، نماز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، رب العالمین ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن بندے کے ذمے ایک حق تو ہے نا۔ اب آپ کہیں گے قضائے عمری کر کے سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے، اس لیے اس چیز سے روکیں۔ چند گھڑیاں باقی ہیں رمضان المبارک کی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک لوگوں کی دھڑا دھڑ مغفرت فرما رہے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے۔ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں آیا مجھے ملا یا نہیں ملا۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں خود دیکھ سکتا ہوں کیسے۔ یار میں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، اس میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، اس میں 2 نمبری تو نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی ٹائمنگ ہے 8 بجے اور میں جا رہا ہوں روزے کی حالت میں 12 بجے، اور پھر وہاں جا کے احسان بھی کر رہا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اس لیے لیٹ ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ حلال نہیں ہے تنخواہ۔ ہاں آپ کو اجازت ہے آفس کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اجازت نہیں ہے، وہاں آپ کی ٹائمنگ 8 بجے کی لکھی جا رہی ہے اور صاحب 10 بجے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں میری سیٹنگ ہے ہم کر لیتے ہیں۔ یہ سیٹنگ دنیا میں تمہیں ڈبو دے گی۔ روزے کی حالت میں بھی اگر میں اس طرح کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا بدبختی ہوگی۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بول کر چیز بیچوں اور پھر میں یہ امید رکھوں کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور میں جنتی ہوں۔ وہ کافر ہیں، بیرون ممالک جو کافر ہے انہوں نے ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ مسلمانوں کا رمضان المبارک ہے، ہر چیز
سستی کر دو تاکہ کوئی مسلمان معلوم نہ رہے۔ وہ کل ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی نا، اس نے کہا کہ ایک مزدور کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آج میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے فروٹ لے کر آئیں، آج فروٹ لے کر آئیں۔ اس مزدور نے جواب دیا، اس نے کہا بیٹا مسلمانوں کا مقدس ترین مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے ذریعے سے مسلمان جنت میں جائیں گے، اس لیے یہ مہینہ ختم ہو جائے، فروٹ سستا ہو جائے گا تو لے کر آؤں۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جو چیز 10 روپے میں ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں ہم حاجی، نمازی، روزے دار، تراویح پڑھنے والے اس کو 20 روپے کی کر دیتے، اور دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ جنتی ہم، جنت تو بنی ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اداؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اداؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ظلم مت کرو، کسی پر ظلم کرو گے ظلم کا بدلہ اللہ پاک خود لیتا ہے۔ جو کہ ظالم ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ظالم کی دعا کو، بد دعا کو قبول نہیں کرتا، ظالم کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور مظلوم کی بد دعا سنتا ہوں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم کافر ہی کیوں نہیں ہے، میرا رب اس کی بد دعا سنتا ہے۔ اس لیے ظالم نہ بنو، ظالم کا ساتھ نہ دو، کسی بھی معاملے میں ظلم کر رہے ہو تو اس سے بچ جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ اگر اپنی زندگی سکون کی جینا چاہتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو میرے بھائی رزق حلال کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، اپنے بچوں کی تربیت دین پر کرو، اپنی بچیوں کی تربیت سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اماں عائشہ صدیقہ، قربان جاؤں، وہ بھی تو خاتون ہے نا کہ جس پر بہتان لگتا ہے، دنیا میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، میرا رب خود اس کا جواب دیتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ پاک خاتون ہے، اس کی بھی تو تربیت کی گئی ہے نا۔ اس لیے اپنی بچیوں کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو صحابیات کے واقعات بتاؤ۔ یقین کریں عورتیں ہر چیز کو بڑا جلدی لیتی ہیں، آپ ان کو بتائیں، ہم مرد ہیں نا، ہم نہیں ڈرتے معاذ اللہ، ہم کوئی نہ کوئی کر جاتے، خاتون فوراً ڈرتی ہے، وہ اثر کو لیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بتاتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابیات کو رکھیں۔ اور ایک آخری بات، میں کل ایک جگہ گیا، مجھے بڑی زبردست اس گھر کی ترتیب لگی۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا روزانہ کا صدقہ۔ اب گھر سے کوئی بچہ آ رہا ہے، 2 روپے اس میں ڈال رہے، 10 روپے ڈال رہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ اب وہ جب مہینے بعد اچھی خاصی رقم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے کسی مستحق رشتہ دار عزیز و اقارب کو دے دیتے، اس کا بھی کام ہو جاتا ہے اور ان کا صدقہ بھی نکلتا رہتا ہے۔ بجائے ان کو دینے کے، یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اپنے گھروں میں یہ بھی ترتیب بنا، یہ بہت اچھا عمل ہے، انشاءاللہ العزیز اس سے ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اللہ ہمیں تمام مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔